والحسین بالقاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، جیسا کہ ہمارے بارگاہ کے متولی جناب محترم مجتبی شیرازی صاحب نے آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو بتایا کہ ایام عزائے اور رجب کی یہ مجالس ہیں. 3 دن یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھ حقیر کے لیے باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے کہ مجھے ہمیشہ اس نوکری کے لیے حکم دیا جاتا ہے. میں موالیان حیدر کرار جو بارگاہ علی ولی اللہ سے متمسک ہیں ان کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ مجھ حقیر فقیر کو اس قابل سمجھتے ہیں. شکر گزاری کے لائق وہ احباب ہوتے ہیں جو فرش بچھاتے ہیں، جو پاک ہستیوں کو اپنا مہمان کرتے ہیں. آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی عزائے مظلوم کے حوالے سے فرش عزائے مظلوم بچھایا جا رہا ہے، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں جہاں جو بھی دام درہم سخن قدم قلم کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام ہو. جو جھولیاں ابھی تک آباد نہیں ہو سکیں، جناب رباب کی جھولی کا صدقہ وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہوں. جن کے گھروں میں اولاد کی رونق موجود ہے، دعا کرتے ہیں کہ وہ بچے صاحبان ولایت میں رہیں. سب دعاؤں میں بڑی دعا ہماری یہ مجلس بارگاہ جناب سیدہ میں منظور و مقبول ہو. صلوات پڑھ لیں آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی تمام حاجات کی قبولیت کے لیے باب الحوائج سے منسوب آج کی یہ شب ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آج کی یہ مجلس جس بادشاہ سے منسوب ہے، میرا یہ مولا باب الحوائج مقلب ہے، اور یقیناً یوں تو اس گھر میں سارے ہی باب الحوائج ہیں. یہاں کے بچے بھی باب الحوائج ہیں، یہاں کے جوان بھی باب الحوائج ہیں، حتیٰ کہ اس گھر کی خواتین بھی باب الحوائج ہیں. اس میں کوئی شک، کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اسی گھرانے میں کچھ ہستیوں کو خاص طور پر باب الحوائج کہا ہے. انہی خاص طور پر باب الحوائج ملقب ہونے والی، جنہیں یہ لقب دیا گیا، انہی میں سے ایک ہستی میرا آج کا یہ امام ہے.
انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے اپنی خدمت انجام دوں، کوئی ایسی بات آپ تک پہنچا سکوں جو ولایت اور امامت کے حوالے سے ہمیں ولایت و امامت سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ میں بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں، لیکن آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ کوشش یہ کرتا ہوں شیرازی صاحب سرکار کہ کوئی ایسی بات آپ لوگوں تک پہنچائی جائے جس سے نہ صرف آپ کی ضیافت ایمانی میں اضافہ ہو، بلکہ وہ عقیدہ جو پہلے ہی سے راسخ ہے اس کی آبیاری بھی کی جا سکے۔ اللہ نے اپنے مقاصد کی ترجمانی کے لیے کچھ عہدے خلق کیے۔ اب یہ اللہ نے جتنے بھی عہدے خلق کیے ہیں ان کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے، اور یہ عہدے بشر نہیں بنا سکتا، یہ عہدے اللہ خود بناتا ہے، اور یہ عہدہ کسے دینا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ اس میں جو پہلا عہدہ اللہ نے بنایا ہے اور قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، وہ عہدہ اس کی خلافت کا عہدہ ہے۔ آدم کو خلق کر کے اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ آیت خود اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، بشر کا اختیار نہیں ہے۔ بہت میرے ساتھ توجہات کا طالب، آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے ایک ایک فرد 1000 کے قابل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے اذہان معلّہ پر یقیناً نقش ہو۔ ہر عہدہ اللہ کی طرف سے، خلافت اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ اب جو خود سے خلیفہ بنائے گا وہ حکم ربی کے خلاف کرے گا، تو اب جو بھی حکم ربی کے خلاف کرے گا وہ دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس نے جہاں پر بھی جس حوالے سے بھی اپنا خلیفہ بنانے کی کوشش کی، اس نے اختیار پروردگار میں تصرف کیا۔ میرا اس طرف میں کسی مقصد کی طرف سفر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو ہے، آپ توجہات سے سنیں گے، انشاءاللہ لطف آئے۔ دوسرا عہدہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناتا ہوں، اور یقیناً اللہ ہی بناتا ہے، وہ دوسرا عہدہ نبوت کا عہدہ، یعنی خلیفہ اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے۔ نبی ہم بنا نہیں سکتے، جو ہم نبی بنائیں گے وہ جھوٹا نبی ہوگا، جیسے جو ہم خلیفہ بنائیں گے وہ جھوٹا خلیفہ ہوگا، ویسے ہی جو ہم نبی بنائیں گے وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ سچا خلیفہ وہ ہوگا جسے اللہ خلیفہ بنائے گا، سچا نبی وہ ہوگا جسے اللہ نبی بنائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبی نکلا ہے نبا سے، خبر سے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کوئی نہ کوئی خبر لے کر آتا ہے۔ تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی خبر ایسی تھی جسے پہنچانے کے لیے نبی بھیجنے پڑے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی اس خبر کے لیے کب منتخب ہوا؟ ظاہر ہے پہلے وہ منتخب ہوا، پھر اسے وہ خبر حوالے کی گئی۔ ایسا نہیں کہ پہلے خبر حوالے کی گئی پھر منتخب کیا گیا۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ اے محمد، ہم نے کل انبیاء سے تیری تائید لی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے محمد کی تائید لی گئی، یعنی انتخاب سلیکشن کے دور سے گزر گئے، اور پھر خبر حوالے کی گئی۔ اور خبر معصوم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی خبر ہے جو ہر نبی لے کر آتا ہے، تو معصوم نے کہا کہ وہ خبر ہماری ولایت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ
علی کی ولایت کی خبر کسی کو دینے سے پہلے اسے امتحان سے گزارتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے منتخب کرے گا رسول کی رسالت پر، پرکھے گا کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ جس تک خبر پہنچائی جا سکے، جسے خبر پہنچانے کے لیے چنا جا سکے. جب خبر پہنچانے کے لیے نبی کا چناؤ اللہ پر ہے تو پھر یہ خبر جن تک پہنچنی ہے ان کا انتخاب بھی اللہ خود کرے گا. توجہ کیجئے گا، بڑی میں تمہیدی گفتگو ہے اور مشکل گفتگو ہے، کوئی مقصد آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو نبی جب سے ہے وہ خبر لے کر آتا ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ علی کی ولایت. اگر خبر نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتے. نبیوں کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ خبر موجود تھی. کیا کہنے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ اب جو خلیفہ ہے وہ نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. یعنی اب ایک ہستی میں جو نبی بنا کے بھیجا گیا وہ خلیفہ تو تھا ہی تھا، ساتھ اسے خبر بھی دے دی گئی، تو وہ نبی بھی ہو گیا، خلیفہ بھی ہو گیا. تیسرا عہدہ جو اللہ نے خود خلق کیا وہ رسالت کا عہدہ تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اب جو رسول ہوگا وہ بھیجا ہوا ہوگا. اب جو بھیجا ہوا ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اس کے پاس علی کی ولایت کی خبر بھی ہوگی اور صاحب شریعت بھی ہوگا. اور شریعت تب تک کار فرما ہو ہی نہیں سکتی، تب تک فائدہ دے ہی نہیں سکتی، تب تک عمل پذیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو. صلوات پڑھیے آل محمد کی عظمت پر. وقت بچا تو ایک نظم کے 2 ٹکڑے پیش کروں گا، ورنہ انشاءاللہ گفتگو کو آگے چلائیں گے. مقصد بات پہنچانا ہے. تو پہلا عہدہ خلافت اللہ کی طرف سے، دوسرا عہدہ نبوت اللہ کی طرف سے، تیسرا عہدہ رسالت اللہ کی طرف سے، چوتھا عہدہ امامت. توجہ کیجئے گا تھوڑا سا، یہ چوتھا عہدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ چوتھا عہدہ مخصوص ہے. جیسے جو نبی ہے وہ خلیفہ بھی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. یعنی جوں درجات بڑھتے جا رہے ہیں عہدوں میں فرق آتا جا رہا ہے. جو خلیفہ ہے وہ نبی بھی ہے، جو نبی ہے وہ خلیفہ بھی ہے، لیکن جو خلیفہ ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لازمی نہیں کہ وہ رسول ہو. اور جو خلیفہ اور نبی ہیں لازمی نہیں کہ وہ رسول بھی ہوں، لیکن جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. لیکن لازمی نہیں کہ جو رسول بھی ہو، نبی بھی ہو، خلیفہ بھی ہو، وہ امام بھی ہو. توجہ نہیں کی آپ نے؟ یعنی جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہوگا، خلیفہ تو ہوگا، لیکن لازمی نہیں کہ وہ امام بھی ہو. لیکن جو امام ہوگا اس میں پہلے والے تینوں عہدے شامل کر دیے جائیں گے. یعنی جیسے رسول میں پہلے والے دونوں عہدے شامل ہو گئے، جیسے نبی میں خلیفہ شامل ہو گیا، اسی طرح امام میں پہلے والے تینوں عہدے شامل کر دیے گا اللہ. اور یہ امامت کتنی افضل یہ ہے عہدہ. ابھی میں نے جس مقصد کی طرف سفر کرنا ہے وہ اس کے بعد ہے، توجہات میری طرف رکھیے. یہ کیا ہے؟ عہدہ ہے امامت. جب انبیاء کو جب آدم کو خلیفہ بنایا گیا تو آدم نے نہیں کہا کہ میری ذریت میں بھی خلافت رکھ دے. جب نبیوں کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، کسی نبی نے دعا نہیں کی کہ ہماری آل میں ہماری ذریت میں بھی نبوت رکھ دے. جب رسولوں کو رسالت دے کر بھیجا گیا تو کسی رسول نے دعا نہیں کی کہ ہماری آل میں ہماری ذریت میں بھی رسالت رکھ دے.
لیکن جب ابراہیم کو امامت دی گئی تو جیسے ہی امامت دی دعا کرنے کھڑا ہو گیا ابراہیم کہ میری ذریت میں بھی امامت جاری کر دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے اور امام بھی ہے، لیکن پہلے 3 عہدے جو مل چکے تھے ان کا دعویٰ ذریت کے لیے نہیں کیا. جب امامت ملی تو فوراً دعا کرنے بیٹھ گیا کہ یا اللہ میری ذریت میں بھی امام رکھ دے. تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ عہد میرا ظالمین کے ساتھ نہیں ہے. تو اب ظالمین کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ صابرین ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھیں آل محمد کی. تو یہ ہیں عہدے. ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے ولایت، وہ ہے ولی. یہاں سے میری گفتگو اب آغاز ہوگی. خلیفہ، نبی، رسول، امام، یہ چاروں عہدے ہیں. ولایت اور ولی ہونا عہدہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، ولی ہونا، ولایت ہونا جزو پروردگار ہے، جزو توحید ہے ولایت. میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں. جو ولایت ہے، ولایت میں پہلے والے چاروں عہدے شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے. جیسے معصوم نے کہا، کسی نے جب میرا امیر مولا مشکل کشا خطبہ دے رہے تھے، چاند بنانے والا میں، آدم بنانے والا میں، سورج بنانے والا میں، سبحان اللہ. یہ سارا جب خطبہ دیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی یہ کام اللہ کے ہیں، فضائل اللہ کے ہیں، آپ خود سے منسوب کر رہے ہیں. مولا نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، یہ میرے فضائل نہیں ہیں، یہ میرے کام ہیں، میرے فضائل تو اس سے کہیں آگے ہیں. تو یہ جو مولا نے کام کیے، یہ وہ جو پوسٹ ملی ہوئی تھی امامت کی، یہ اس کی ضروریات تھی، اس کا جز تھی. تو یہ چاروں ہیں عہدے. ولایت ہے جزو توحید. اب یہاں رک کے میں آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے. میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولایت جزو توحید ہے کیسے. بسم اللہ. توجہات کا طالب، اگر بات پوری مکمل آج نہ ہو سکی تو باقی حصہ کل اور انشاءاللہ تیسری مجلس میں بھی پیش کر دوں. طویل موضوع ہے، میں بڑا سمیٹ کے سرکار آپ کے سامنے پیش کر دوں. ولایت جزو توحید ہے. اللہ احد بھی ہے، اللہ واحد بھی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ احد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو، جس کا جز کوئی نہ ہو. قل هو اللہ احد. وہ احد جب ہوتا ہے تو اس کے جز نہیں ہوتے. احد عدد میں نہیں آتا. بے شک. احد ناقابل تقسیم ہوتا ہے. لیکن اللہ اپنے آپ کو واحد بھی کہتا ہے. جب گواہی کا وقت آتا ہے، ہائے 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ہائے ہائے ہائے، یعنی وہ واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے. توجہ نہیں کی. اب احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ احد عدد میں نہیں آتا، اس لیے ناقابل تقسیم ہوتا ہے، اس کے جز نہیں ہوتے. واحد وہ ہوتا ہے جو عدد میں آتا ہے، قابل تقسیم ہوتا ہے. بڑی مشکل منزل ہے، کاش مولا میری مدد فرمائے میں اس سے گزر سکوں. احد وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم عدد میں نہ آئے. واحد وہ جو عدد میں آتا ہے، قابل تقسیم ہوتا ہے. مثلا آپ نے کہا 1، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے ساتھ 2 بھی ہے، عدد شروع ہو گیا. 1 کا ہاف بھی ہے. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی. 1 کا آدھا بھی ہے نا بھائی. 3 کوارٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے.
توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی جزیات ہوتی ہیں، جو واحد ہوگا اس کی جزیات ہوں گی، اور اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے شہادت کے وقت. توجہ نہیں کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اور ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ صرف میں ہی، میری ہی شہادت نہیں دینی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. توجہات کیجئے گا، جہاں شہادت کی منزل آئے گی وہاں اللہ اکیلا نہیں ہوگا. توجہ، جہاں شہادت گواہی کی منزل آئے گی وہاں وہ واحد ہے، تو اس کی شہادت اس کی جزیات کے ساتھ دینی پڑے گی. اور کمال ان تینوں شہادتوں میں سب سے بڑا کمال تو علی کی شہادت کا ہے. جب اللہ اپنی شہادت مانگتا ہے تو دو چھوٹے بھی قبول کر لیتا ہے. یعنی کسی کی گواہی دینے کے لیے کم از کم دو شرعی فقہی مسئلہ ہے، گواہ دو ہونے چاہیے. اللہ کو دو گواہ محمد اور علی کافی. اسی لیے تو قرآن میں کہا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ہمارے درمیان شہادت کے لیے کافی ہے محمد تو اور وہ جو کل کتاب کا عالم ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی فضیلت کو علی نے اپنی سب سے بڑی فضیلت قرار دیا تھا. اس میں پہلے کبھی مجلس پڑھ چکا. تو اللہ اپنی شہادت کے لیے دو چھوٹی گواہیاں بھی لے لیتا ہے. محمد کی شہادت کے لیے ایک خود کافی ہے، ایک علی، ایک بڑی ایک چھوٹی. لیکن علی کی گواہی اتنی اہم ہے کہ کسی چھوٹے دو سے تو دلواتا ہی نہیں. صلوات پڑھیے مولا میر کی عظمت. تو چونکہ جب وہ واحد ہے تو اس واحد کی جز ہے ولایت. اب جب وہ واحد کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو ساتھ رکھتا ہے لا شریک. تو اب جو اس کا جز ہوگا وہ لا شریک ہوگا. یعنی جب وہ واحد ہے تو اس کی جز کیا ہے؟ ولایت. اور اسی ولایت کے بارے میں میرے صادق امام فرماتا ہے ولایتنا ولایت اللہ. ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور ہماری ولایت کے بغیر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. توجہ نہیں کی. یہ میری پوری گفتگو اس مولا کے ایک سرکار صادق کے ایک فرمان میں تھی کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور یہ جزو وحدانیت ہے، احدیت نہیں ہے. یہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے گا، کیونکہ جہاں وہ ہے، جہاں وہ احد ہے وہاں صرف وہ ہی وہ ہے. لیکن جہاں وہ واحد ہے وہاں وہ 14 کے ساتھ واحد ہے. میرے امام سے کسی نے ذہن میں آ گئی ایک بات سنیے، لطف آئے گا آپ کو. میرے امام سے کسی نے سوال کیا مولا یہ اللہ قرآن میں کہیں کہتا ہے میں، کہیں کہتا ہے ہم، یہ اللہ میں کیوں کہتا ہے اور اللہ ہم کیوں؟ یہ آپ کو اب میں سمجھانے لگا ہوں کہ وہ احد کہاں ہے اور واحد کہاں ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. معصوم نے فرمایا کہ جہاں وہ میں کہتا ہے وہاں صرف وہ ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ ہم کہتا ہے وہاں ہم شامل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے معصوم کی عظمت. جہاں وہ میں کہتا ہے وہ وہاں بات سمجھ آ گئی، وہاں وہ احد ہے. جہاں وہ ہم کہتا ہے وہاں وہ واحد ہے. جب آپ نے واحد کہا تو 14 اس میں شامل ہو گئے. اور جب وہ اپنے لیے واحد استعمال کرتا ہے تو خود کو لا شریک کہتا ہے. تو اس کے جو جزیات ہیں جو اس کے واحد کا حصہ ہیں وہ سب لا شریک ہوں گے. تو اب اللہ جب اپنا
واحد ظاہر کرنا ہو، کہ جس معصوم کی مجلس ہے، میرے اس مولا کا ایک لقب الظاہر بھی ہے، ذرا اٹھا کے دیکھیے گا. جب اس نے اپنی وحدانیت ظاہر کرنی ہے تو اس نے 14 خلق کیے جس سے اس کی وحدانیت ظاہر ہو. اب اللہ جسے اپنی وحدانیت ظاہر کرنے کے لیے خلق کرے گا، بھیجے گا، اسے اکمل بنائے گا. بہت بیدار ہو کے ذرا، اسے اکمل بنائے گا، اسے صاحب قدر و قضا بنائے گا، اسے صاحب اختیار بنائے گا، اسے صاحب طاقت بنائے گا، اسے صاحب عصمت بنائے گا. کاش میں پہنچا سکتا. یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نقص ہوگا تو وہ نقص ولی کا نقص نہیں ہوگا، وہ توحید کا نقص ہوگا، خالق کا نقص ہوگا. ایک مصور ہے، اس نے تصویر بنائی، غلط سٹروک لگا دی. تھا بہت بڑا مصور، پوری دنیا میں معروف تھا، لیکن جو مصوری سمجھنے والے تھے جب انہوں نے تصویر دیکھی تو کہا یہ اس نے کیا بنا دیا. اب ایک تو اعتراض مصور پہ چلا جائے گا، دوسرا اس کی پرانی ساری پینٹنگز مشکوک ہو جائیں گی. توجہ، تب ہے بڑی باریک بات. میں شاعر ہوں، میں آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھائی نور بھائی کیا سبحان اللہ، آپ کمال شعر کرتے ہیں. اور ایک دن میں آتا ہوں، میں بے وزن شاعری پڑھنا شروع کر دوں تو وہ شاعری تو بے وزن ہوگی، لیکن میرے شاعر ہونے پر بھی سوال اٹھ جائے گا. اور جو اس سے پہلے میں نے شاعری کی تھی، جو بڑی بڑی نظمیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، آپ کہیں گے بھائی یہ تو وزن سے خارج مشرے پڑھ رہا تھا، یہ شاعری تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی. تو اب جو بھی یہ تصور کر لے کہ ولی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، وہ اللہ میں نقص تلاش کر رہا ہوتا ہے. یعنی ولی میں نقص ہونا، اللہ میں نقص ہونا ہے، اور ولی کا نقص پھر اللہ کی جو دیگر تخلیقات ہیں وہ سب مشکوک کر دیں کہ پتہ نہیں اس نے بنائی بھی ہے یا نہیں بنائی. توجہ ہے یا نہیں؟ تو نقص نہیں رکھے گا، صاحب اختیار بنائے گا، صاحب اقتدار بنائے گا، کیونکہ اس کی صفات کے، اس کی ذات کے مظہر ہیں، اس کی وحدانیت کے ترجمان ہیں. اسی لیے انہیں کمال پہ بنائے گا. اب یہاں ایک جملہ معترضہ ذہن میں آ گیا ہے، میں بتا دوں. جو بھی جہاں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 14 پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ میں نقص تلاش کرتا ہے. میں بات کرنے جا رہا ہوں سرکار، اب آ گئی ہے ذہن میں، توجہ کیجئے گا. آپ بولے نہ بولے، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. میں صرف آپ کی تائید کے لیے آپ کے شاداب چہرے دیکھتے ہوئے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. جو یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ میں نقص تلاش کرتا ہے. کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کمیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا. پیدا ہونے والے کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اٹھ کے چلنا شروع کر دے. توجہ نہیں. اس کے پیدا ہونے کا سب سے بڑی بے اختیاری کیا ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس گھر میں پیدا ہونا. دیکھیں سب سے بڑی کمی تو یہی ہے جو ہماری پیدائش کے ساتھ منسلک. بڑی مشکل بات ہے، آپ لوگوں تک پہنچ گئی، یقیناً مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میری سب سے بڑی کمی یہ ہے، پیدائشی کمی یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا میں کہاں پیدا ہوتا. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں،
سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صاحب اختیار نہیں ہے. سرکار باہر پہنچے تو میرے ساتھ بولیے گا ضرور. جو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے اختیار کے قائل نہیں ہے. پھر جو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں وہ اصل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمی کے ساتھ پیدا ہوئے. مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی باریک بات ہے، آپ تک پہنچ گئی، حشر تک مجھے دعائیں دیں گے، میں بات پہنچانے جا رہا ہوں. اور جو ولی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کی عصمت کا ترجمان ہوتا ہے، وہ شیر مادر نہیں پیتا. میں بڑی اہم بات پہنچانے جا رہا ہوں. جو بھی عصمت پر پیدا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں، وہ پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر پیدا ہوگا تو صاحب اختیار نہیں ہوگا. پیدا ہوگا تو ایک ظاہری کمی جو ہوتی ہے، دانت نہیں ہوتے. پیدا ہوتا ہے تو شیر مادر پیتا ہے جو اس کی خوراک ہوتی ہے. معصوم شیر مادر پیتا ہی نہیں. کیوں؟ شیر مادر سے بنتا کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بیدار ہونا. شاید یہ بات آپ نے ساری زندگی کبھی سنی بھی نہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، ذہن میں آ گئی، آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. شیر مادر سے بنتے ہیں دانت. ادھر دانت گرے، آپ نے کہا جی دودھ کے دانت گر گئے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی آپ نے. تو جو چیز امامت سے منہا ہو جائے وہ امامت کا نقص ہے. اور اگر کسی کمی کے ساتھ پیدا ہوئے تو امام کیسا؟ توجہ نہیں کی آپ نے. تو یہ شیر مادر اس لیے نہیں پیتے کہ یہ بغیر دانتوں کے پیدا ہی نہیں ہوتے. تو جو انہیں پیدا ہوتا سمجھتا ہے وہ انہیں صاحب اختیار نہیں سمجھتا، صاحب اقتدار نہیں سمجھتا، انہیں کمی کے ساتھ سمجھتا ہے. جبکہ اللہ جب انہیں خلق کرے گا اپنی توحید کے ترجمانوں کو تو کمال پہ خلق کرے گا. کیونکہ ان کا کوئی بھی نقص خالق کا نقص ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک اگر بات پہنچ گئی تو میں اپنی گفتگو سمیٹ کے اور آج کے موضوع کی طرف چلا جاؤں. صاحب اقتدار، صاحب اختیار. عیسیٰ قرآن میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی ہیئت بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا اور وہ پرندہ بن جائے گا. میں کس سے بناؤں گا پرندہ؟ تین سے، تراب سے نہیں. یہ دو الگ لفظ ہیں، معانی ایک ہی، مٹی ہمارے پاس اس کا ایک ہی لفظ ہے، لیکن فرق اس میں صرف ایک بہت باریک فرق ہے. باریک فرق کیا ہے؟ تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو، تین کہتے ہیں وہ مٹی جسے پانی سے گوندھ لیا جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ عیسیٰ پرندہ کس چیز سے بنا رہا ہے؟